تو گرومنگ گینگز کا ایک یہ ہو گیا، ایک دوسری چیز ہے ٹیررزم اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ اس میں بھی کافی پاکستانی ملے ہوئے ہیں، مولویاں، اس ٹائپ کے مسجد، کچھ سارے نہیں مگر کچھ لوگ، ان چیزوں سے بھی بدنام ہو رہا ہے پاکستان کافی۔ پاکستانی چاہتے ہیں کہ سب وہ ان کو برداشت کرے، مگر پاکستانی کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب لوگ اتنے تنگ آ چکے کہ انگریز مجھے بولتے ہیں اب ہاتھا پائی شروع ہوگی، سول وار اس ملک میں شروع ہوگی، کیونکہ تم لوگ اتنے جو ہے تم لوگوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا شرافت کا۔ تمہارے ملک میں اگر تم اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے اور لوگ مائنڈ کرتے تو وہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے، کیونکہ تم لوگ تھرڈ ورلڈ سے ہو۔ اور بہت سارے لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ ملاتے ہیں پاکستانیوں کو اور انڈیا سے جو لوگ آئے ہوئے ان کو، بولتے ہیں یہ لوگ بھی تو آئے ہوئے نا، ایک ہی ملک ہوتا تھا، تو یہ لوگ تو گن نہیں مچا رہے ہیں، یہ لوگ تو گرومنگ گینگ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ٹیررزم نہیں کر رہے، ہمیں تو ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ لوگ ہر چیز میں آگے ہیں، اس ٹائپ کے جو برے کام ہیں اس میں۔ میں تو کافی عرصے سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے مجھے، میں تو انڈین ہی بولتی ہوں، کیونکہ اب میں پاکستانی بولوں، اتنی محنت کری ہے، میں پاکستانی بولوں، ساری محنت پہ پانی اس پہ ہو جائے گا۔ اور میری امی نے بھی مجھے بولا، وہ بھی حالانکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھیں، وہ بھی لوگوں کو انڈین بتاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ انڈینز لوگوں کی ہی طرح ہیں، ہمیں ٹالرنس ہے لوگوں میں، ہمیں تمیز ہے، ہم لوگ انٹیگریٹ کر چکے ہیں۔ دوستوں وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستانیوں کو پورے یورپ سے دھکے مار مار کے نکالا جائے گا۔ ابھی صرف شروعات ہوئی ہے دوستوں، انہوں نے اصل میں گند مچا رکھا ہے۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر لگی ہوئی، یہ لندن کی سڑکوں کی پکچر ہے۔ آپ بتائیے، ان کو وہاں پہ سب کچھ دیا جاتا ہے، کام یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، فری میں بیٹھ کے مینا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو مذہب سکھاتے ہیں، لڑکیوں کو، انگریزوں کی لڑکیوں کو پھنسا کے ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ پورے دیش کے اندر انہوں نے گند پھیلا رکھا ہے، جہاں دیکھو سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ حرکتیں کریں گے تو کون برداشت کرے گا دوستوں؟ اور یہ صرف لندن اور برٹین کی بات نہیں دوستوں، پورے یورپ کے اندر یہ حال ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، پیچھے فرانس جلا تھا، ابھی دیکھ لیجیے جرمنی کے اندر مسجدیں توڑنے شروع ہو چکے ہیں وہ۔ اب دھیرے دھیرے نا ان کا جو ہے نا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ گند پھیلا رہے ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے، اور وہ چھٹکارا ضرور ہوگا دوستوں، اور سول وار ہوگی انگریزوں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ کمنٹس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ وہاں پر انگلینڈ کے اندر ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، واچ کر رہی ہیں کہ جو پاکستانی یہاں سے وہاں پر جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ رہتے ہیں، یہ ویسے ہی وہاں پر بیہیو کرتے ہیں، وہ ویسے ہی وہاں پر اپنی مرضی کے قانون بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے یہ وہاں پر چاہتے ہیں کہ وہ رہن سہن ان کا ہو۔ تو اس کی وجہ سے کیا مسئلے مسائل وہاں پر کریٹ ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے جو لوگ ہیں کہ جو ایک فری سوسائٹی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ لوگوں کو وہ کیا مسائل پیدا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ کیا مسئلے وہاں پر کریٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے؟ بات یہ ہے کہ یو کے میں پاکستانیوں کو زیادہ تر لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ حرکتیں پاکستانیوں نے ایسی کری، نیوز میں آتے رہتے ہیں پاکستان سے جو ہیں لوگ پاکستانیوں کے بارے میں، جیسے گرومنگ گینگز جو نکلا ہوا تھا یو کے میں، ایسے نہیں کہ ایک گینگ نکلا ہوا تھا، ایسے بہت سارے گینگ پاکستانیوں نے پھیلائے ہوئے تھے پورے یو کے میں، الگ الگ گینگز۔ تو جب انگریز دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک انسان نے چلو کر لیا، ایک دفعہ کر لیا، ان کا پورا سوسائٹی ایسی ہوگی کہ ایک تو یہ لوگ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر باقی کے جو پاکستانی وہ ایسے حرکتوں کو لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، کہ کسی جیسے شکایت نہیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی، اس کا مطلب یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تو گرومنگ گینگز کا ایک یہ ہو گیا، ایک دوسری چیز ہے ٹیررزم اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ اس میں بھی کافی پاکستانی ملے ہوئے ہیں، مولویاں، اس ٹائپ کے مسجد، کچھ سارے نہیں مگر کچھ لوگ، ان چیزوں سے بھی بدنام ہو رہا ہے پاکستان کافی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر یو کے میں لوگ رہ رہے ہیں، ہم لوگ سب مسلمان نہیں ہیں، یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ کو دوسرے انسان کو برداشت کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ پاکستانیوں میں اور مسلمانوں میں برداشت بہت کم ہے، وہ بھول جاتے ہیں کسی مسلم ملک میں نہیں رہ رہے ہیں، وہ رہنا ہے، مل کے رہنا ہے سب کے ساتھ، اور سب کو جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ پاکستانی چاہتے ہیں کہ سب وہ ان کو برداشت کرے، مگر پاکستانی کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہاں کیا کرتے ہیں کہ ملاتے ہیں پاکستانیوں کو اور انڈیا سے جو لوگ آئے ہوئے ان کو، بولتے ہیں یہ لوگ بھی تو آئے ہوئے نا، ایک ہی ملک ہوتا تھا، تو یہ لوگ تو گن نہیں مچا رہے ہیں، یہ لوگ تو گرومنگ گینگ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ٹیررزم نہیں کر رہے، ہمیں تو ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ لوگ
ہر چیز میں آگے ہیں اس ٹائپ کے جو برے کام ہیں اس میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے پاکستانی ہیں، جو محنتی ہیں، جو پڑھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ پالیٹکس میں بھی جا رہے ہیں، ان کو یعنی اتنے محنت کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ سارا جو محنت تھی وہ ضائع جا رہی ہے. کیونکہ پھر میں محنت کروں اور اچھا کام کروں، پھر 10 اور پاکستانی آ کے کچھ برا کام کریں گے تو پھر امپریشن تو وہی رہ گیا نا کہ سارے ایسے ہیں. اس سے ملک تو بدنام ہو ہی چکا ہے پاکستان پوری دنیا میں، اور مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی آئیڈینٹی کو وہاں پر چھپا لیتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو انڈین بتا دیتے ہیں کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم تو انڈین ہیں. یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو وہاں پر اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ہائیڈ کرنا پڑ رہی ہے. میں تو کافی عرصے سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے مجھے، میں تو انڈین ہی بولتی ہوں، کیونکہ اب میں پاکستانی بولوں، اتنی محنت کری ہے، میں پاکستانی بولوں، ساری محنت پہ پانی اس پہ ہو جائے گا. اور میری امی نے بھی مجھے بولا، وہ بھی حالانکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھیں، وہ بھی لوگوں کو انڈین بتاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ انڈینز لوگوں کے ہی طرح ہیں. ہمیں ٹالرنس ہے لوگوں میں، ہمیں تمیز ہے، ہم لوگ انٹیگریٹ کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہ اگر مجھے پاکستان میں رہنا ہوتا بھائی میں پاکستان جاؤں. اب جو پاکستانی یو کے میں آئے ہیں، اگر آپ کو پاکستان جیسا ملک چاہیے تو پاکستان میں جا کے رہو نا، یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تمیز ہوتی ہے نا، آپ جس ملک میں آئے ہیں اس کی طرح آپ کو ڈھلنا پڑے گا. آپ بھلے افریقہ بھی جائیں، ٹھیک ہے، افریقہ میں اتنے ملک ہیں، افریقہ جائیں آپ کو وہاں ڈھلنا پڑے گا. آپ سعودی عربیہ جائیں، وہ بھی چاہتے ہیں آپ ان کی زبان بولیں اور کپڑے ان کی طرح پہنے، ایک تمیز ہوتی ہے. تو اگر جو انگریز ہیں اگر وہ یہی چیز چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی عجیب چیز نہیں ہے. مگر پاکستانیوں میں یہ عجیب چیز ہے کہ وہ چیز سمجھتے نہیں اور سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. تو آف کورس جب وہ گند مچائیں گے پاکستان کے لوگ، جب وہ لوگوں کو تنگ اور پریشان کریں گے، تو اب اور پھر پاکستانی لوگ چاہ رہے ہیں کوئی کچھ بولے بھی نہ، ہم وہی کرتے رہے جو ہم چاہیں اور آگے سے کوئی بولے نہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اب لوگ اتنے تنگ آ چکے کہ انگریز مجھے بولتے ہیں اب ہاتھا پائی شروع ہوگی، سول وار اس ملک میں شروع ہوگی، کیونکہ تم لوگ اتنے جو ہے تم لوگوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا شرافت کا. تمہارے ملک میں اگر تم اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے اور لوگ مائنڈ کرتے تو وہاں پر خون خرابہ ہوتا ہے، کیونکہ تم لوگ تھرڈ ورلڈ سے ہو. فرسٹ ورلڈ میں اگر ہم لوگ تم لوگوں کی حرکتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برداشت کرتے رہیں گے. ہم انگریز ہیں، بولتے ہیں ہم انگریز ہیں، ہم نے پوری دنیا میں راج کرا ہوا ہے، دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ابھی چپ بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ چپ رہیں گے. تو کیونکہ مجھے پتا ہے انگریز کیسے اب ابل رہے ہیں، اس ڈر سے میں خود اس لیے بول رہی ہوں. پاکستانیوں کو میں سمجھانا چاہتی ہوں، ان کو پاکستانیوں کو یہ غلط فہمی کہ میں لوگوں کو بدنام کر رہی ہوں. ارے بھائی تم لوگ تو ویسے بھی بدنام ہو. تو میرا بیٹا ہے 7 سال کا، میری بیٹی ہے 6 سال کی. مجھے یہ ڈر ہے جب تک میرا بیٹا بڑا ہوگا یہ سول وار کا چکر اس ملک میں شروع نہ ہو، کیونکہ پھر obviously وہ بڑا ہو جائے گا، میں نہیں چاہتی وہ ان چکروں میں پڑے. تو میں ماں کے طور پہ میں کیونکہ ڈری ہوئی ہوں کافی، اس ملک کے حالات اتنے دیکھ کے میں ڈر گئی ہوں کہ مجھے آواز اٹھانی پڑ رہی ہے. میں سب پاکستانیوں کو یہ بول رہی ہوں خدا کے لیے آواز اٹھاؤ. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے ہم سب برے ہیں بھائی. تو وہ جب یہ لوگوں کو نکالیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو نہیں نہ ہوگا. وہ تفریق تو نہیں کریں گے، پہلے چھانٹی کریں کہ جی اچھے لوگوں کو الگ کرتے ہیں اور بروں کو نکالیں. وہ تو جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سب کو بولیں کہ بھائی نکلو یہاں سے باہر، ہمارا ملک چھوڑو، ہم دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ یہی بول رہے ہیں، وہ تو یہی بول رہے ہیں. اب جو مانچسٹر میں جو بھی ہوا ہے کہ پولیس آفیسر نے مارا، گوروں کو زیادہ تر پتا بھی نہیں کہ ڈیٹیلز کیا. انہوں نے یہ سنا کہ ایک پولیس آفیسر کے ناک توڑ دی مکہ مار کے، ویڈیوز ابھی کچھ آئی نہیں ہیں. تو گورے یہ بول رہے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ کرو بھائی، ان کو نکالو. ہمارے ملک میں کیوں ہیں؟ ان کو پرواہ بھی نہیں کرتے آپ کو کون صحیح ہے کون غلط ہے. ان کو یہ کہ پاکستانی نہیں کرا ہوگا، بھلے اگر نہیں بھی کرا ہو، کیونکہ پاکستانیوں کا اتنا ٹریک ریکارڈ خراب ہو چکا ہے کہ اگر پاکستانی صحیح بھی ہو نا، وہ ہمت نہیں، ان کے پاس انرجی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کون صحیح کون غلط. ان کو یہ نکالو، ان کو یہاں اس ملک پہ کیوں ہے. میں الٹا ان کو بتا رہی ہوں بھائی وہ تو شاید برٹش ہی بچے تھے، بھلے پاکستانیوں کے ماں باپ ہوں تو ڈپورٹ کر کے کہا جائیں گے جب ایک ہی پاسپورٹ ہے ان کے پاس. مگر بات یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، کافی بہت گند مچائی ہوئی ہے. آپ نے ایک بات کی تھی، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میرا جو رجحان ہے، میرا جو لگاؤ ہے وہ پاکستان سے زیادہ بھارت سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کبھی بھارت گئی ہیں جو آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو اگر آپ نہیں گئی تو پھر کیسے بغیر دیکھے کسی کے ساتھ لگاؤ ہو جانا، کسی کے ساتھ رجحان زیادہ ہو جانا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور میرے ساتھ ایکچولی بچپن سے میں نے محسوس کرا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو کہ میں بہت دفعہ پاکستان گئی ہوں،
मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है, मुझे समझ में नहीं आया और मैं बड़ी जैसी-जैसी हुई, मुझे और महसूस हुआ कि मेरी थिंकिंग एक अलग है और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी। मगर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही यानी मेरे ज़्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज़्यादा मिलती है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फ़ील मुझे होता है मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। उसके अलावा आई थिंक हो सकता है हँसे सुन के, मगर मैं पाकिस्तानी मूवियाँ और देख के बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं इंडियन मूवियाँ देख के बड़ी हुई हूँ, तो जो कल्चर है आहिस्ता-आहिस्ता वो मैंने बचपन से भी देखा है। और पाकिस्तान भी मैं जितनी दफ़ा गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी मज़हब और कल्चर को मिक्स करते हैं और कल्चर काफ़ी कुछ इंडिया से अभी भी जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का है अभी भी काफ़ी।